دجال کے نکلنے سے پہلے 3 انتہائی مشکل سال ہوں گے جن میں لوگ شدید بھوک کا شکار ہوں گے۔ پہلے سال سے اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ اس کی 1/3 بارش روکے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی فصلوں کا 1/3 روک لے۔ پھر دوسرے سال میں اس کی بارش اور فصلوں کا 2/3 حصہ روکنا۔ تیسرے سال اللہ عز و جل آسمان کو حکم دے گا کہ اپنی تمام بارشیں روک دے تو 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام فصلوں کو روک لے تو وہ کوئی سبزہ نہیں آگئے۔ ابن ماجہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 دجال ظاہر نہ ہوں، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ احمد۔ دجال شام اور عراق کے درمیانی علاقے میں ظاہر ہوگا۔ مسلم۔ اس کی 1 آنکھ ہوگی، دائیں آنکھ تیرتے ہوئے انگور کی طرح ہے۔ بخاری۔ وہ گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہوگا جس کی شکل الزی بن قطن جیسی ہوگی۔ مسلمان۔ دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں کا دین کمزور ہوگا اور جب علم یعنی دین کا علم سے منہ موڑا جائے گا۔ اس وقت خوراک کی بہت کمی ہوگی، لیکن دجال کے پاس خوراک کے پہاڑ ہوں گے۔ اس کے پاس ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک آگ بھی ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس کے پاس شیطان کی طاقت ہوگی اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ آزمائش ہے۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد۔ اس کی پیشانی پر کافر کے حروف لکھے ہوں گے جس کا مطلب ہے اے کافر، اور ہر مسلمان اسے پڑھے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ناخواندہ۔ بخاری و مسلم۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہجے کیے کاف فا را، اور ہر مسلمان اسے پڑھے گا۔ مسلم۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن ایک ہی ہوں گے۔ عام دنوں کی طرح ہواؤں کی رفتار کے ساتھ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکہ جہاں خانہ کعبہ ہے، اور مدینہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، جہاں پہاڑی گزرگاہوں کے دروازے پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پر یقین کریں گے۔ وہ کسی قوم کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ سب مسلمان ہوں گے اور جواب دیں گے کہ 1 آنکھ والا دجال ہم تجھ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو دجال انہیں بھوکا مارے گا اور ان کے جانور مر جائیں گے، ان کی فصل تباہ ہو جائے گی۔ وہ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ احمد۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے اپنا خدا مانو۔ وہ کہیں گے ہاں ہم کرتے ہیں۔ تو دجال آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور بارش برسے گی۔ اس بارش سے اہل ایمان کے جانور موٹے ہو جائیں گے، ان کی فصل معمول سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر دجال ایسی جگہ جائے گا جہاں کوئی آبادی نہیں ہوگی، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال لے۔ زمین اپنے تمام خزانے نکال لے گی اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو اس پر اور بھی زیادہ ایمان لائیں گے۔ مسلمان۔ دجال لوگوں کو عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا۔ دجال ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھ پر یقین رکھو کہ میں خدا ہوں۔ آدمی اس پر یقین کرنے سے انکار کر دے گا۔ دجال اس آدمی کے ٹکڑے کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا، پھر وہ شخص اس کے پیچھے آئے گا۔ قریب ہی ایک مسلمان کہے گا کہ تم نے اسے زندہ کر دیا لیکن میں پھر بھی تم پر یقین نہیں کر رہا، تم 1 آنکھ والا دجال ہو۔ ابن ماجہ۔ کوئی اور آدمی ہوگا جس کی ماں باپ فوت ہو چکے ہوں گے۔ دجال اس سے کہے گا کہ اگر میں تیرے گھر والوں کو ان کی قبر سے زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ آدمی کہے گا کہ ہاں۔ کچھ شیطان اس کے خاندانی فرد کی شکل میں آئیں گے، یہ آدمی بھی اس پر ایمان لے آئے گا۔ اس طرح وہ لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ وہ خدا ہے۔ ابن ماجہ۔ پھر وہ اصبہان فارس کے ایران کے ایک شہر میں جائے گا، وہاں سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پھر وہ یمن کی سرحد پر جائے گا، وہاں سے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کی حفاظت فرشتے کریں گے جن کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جس کے ہاتھ میں بغیر چادر ہے۔
اس مرحلے پر مدینہ 3 بار زلزلے سے لرزے گا اور وہ تمام لوگ جو ایمان میں کمزور ہوں گے مدینہ سے باہر نکلیں گے اور دجال مسلمان کا شکار ہو جائیں گے۔ دجال بنجر اور کھاری زمین کے کنارے پر ہوگا اور وہ اپنے خیمہ کا بیٹھنے کی جگہ کو مارے گا۔ احمد دجال کے سپاہی ایک مسلمان مدینہ سے کو اپنے پاس لائیں گے۔ دجال اس سے پوچھے گا کیا تم یقین رکھتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ آدمی جواب دے گا نہیں۔ دجال انسان کے بالوں کو الگ کرنے سے لے کر ٹانگوں کے درمیان سے کٹنے تک اس کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا، پھر دجال دونوں حصوں کے درمیان چل پڑے گا۔ اس کے بعد دجال اس آدمی کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ وہ شخص جواب دے گا کہ تم وہ ایک آنکھ والے دجال ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ دجال اسے مارنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جسم، اس کی گردن اور گریبان کے درمیان کو تانبے کے بند میں بدل دے گا۔ دجال اسے دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے آگ میں ڈالے گا جو اس کے پاس ہوگی، جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس وقت اس آدمی کو دنیا میں سب سے بڑا درجہ حاصل ہوگا، مسلمان۔ پھر دجال دمشق کی طرف جائے گا۔ دمشق کے مشرقی جانب ایک مسجد ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ دجال اپنی فوج کو امام مہدی سے لڑنے کے لیے تیار کرے گا۔ امام مہدی بھی اپنی فوج کو ان سے لڑنے کے لیے تیار کریں گے۔ امام مہدی بہت پریشان ہوں گے تو وہ اور مسلمان اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں گے، تحفظ اور رہنما۔ اگر دجال تم میں سے کسی کے پاس پہنچ جائے تو وہ اس کے پاس جائے جسے وہ آگ سمجھتا ہے اور آنکھیں بند کر لے، پھر سر جھکا کر پی لے کیونکہ یہ ٹھنڈا میٹھا پانی جنت ہے۔ بخاری و مسلم۔ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابو داؤد